اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس جو رمضان مبارک کے آخری روزے کا درس ہے، حسب سابق قرآن کریم کی آخری 3 صورتوں سے متعلق ہوگا، یعنی سورہ اخلاص اور فلق اور ناس۔ لیکن گزشتہ سالوں میں کچھ زیادہ وقت درس کو ملتا رہا اور دعاؤں کے لیے پھر کم وقت رہ جاتا تھا۔ اس دفعہ میں نے سوچا ہے کہ اکثر جو مفسرین کے حوالے ہیں وہ تو میں پڑھ ہی چکا ہوں، تو ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختصر معنی جو آیات کے پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں آئیں اس وقت وہ میں کر دوں گا، اور باقی پھر انشاءاللہ جو دعاؤں کے متعلق درخواستیں کرنی ہیں، توجہ دلانی ہے، اور کچھ عمومی ذمہ داریاں جماعت کی جو اس سال کے لیے خصوصی ہیں۔ نہیں آ رہی مجھے یہ جو ہمارے آپ کو آ رہی ہے، پھر آ رہی ہے، پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آ رہی ہے، ہاں اب آ رہی ہے۔ میں سمجھا تھا کہ آپ کو آلہ لگوا کے دیا جائے گا، چلو آپ کو نہیں آ رہی، اب سب کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ جو قرآن کریم کی آخری 3 صورتوں میں سے ہے، اس کو سورہ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہ جیسی توحید خالص اس صورت میں بیان ہوئی ہے، ویسے ہی نہ صرف کسی اور قرآن کریم کی صورت میں اس طرح بیان ہونے کا بیان ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ بیان تو ہوئی ہے لیکن پھیلی ہوئی مختلف آیتوں میں، لیکن چھوٹی صورت میں مسلسل توحید کا ایسا کامل بیان کسی اور صورت میں دکھائی نہیں دیتا۔ اور جہاں تک دیگر مذاہب کا تعلق ہے، ان میں تو اس بیان کا عشر عشیر بھی دکھائی نہیں دیتا کہیں۔ توحید کا بیان تو ہے، مگر جس کامل فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور جس ترتیب کے ساتھ مضمون کے ہر گوشے پر نظر ڈالتے ہوئے توحید کے خلاف ہر مضمون کو رد کیا گیا ہے، ویسا اور کسی مذہب میں کسی صورت میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام نے بارہا اس کا چیلنج دیا اور بار بار دشمنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صورت کی مثال تم نہیں لا سکتے، جس طرح توحید خالص اس میں بیان ہوئی ہے اس کا کوئی نشان کہیں نہیں ملتا۔ اس مختصر سی تشریح کے بعد، یعنی اس مختصر تعارف کے بعد، جہاں تک مفسرین کا تعلق ہے، ان کے متعلق میں بارہا پہلے ان کی آراء بیان کر چکا ہوں۔ تفاسیر لفظ احد کی تشریح، صمد کی تشریح اور لم یلد ولم یولد کی حکمت اور کفواً کی تشریح کے گرد گھوم رہی ہیں۔ اور جہاں تک شان نزول کا تعلق ہے، میں اس درس میں بار بار اس مضمون ہی کو رد کر چکا ہوں، اور خصوصاً اس صورت کے تعلق میں اگر ہم شان نزول کی بحثیں کریں گے تو اس کی عظمت اور جو عالمیت ہے اس کو شدید نقصان تو نہیں پہنچ سکتا،
مگر ایک ناکام کوشش ضرور ہوگی جو بیکار کوشش ہے. اس میں ہرگز کسی شان نزول کی تلاش کی ضرورت نہیں. تو بنیادی مسئلہ ہے توحید تمام مذاہب کی جان ہے، اور خدا تعالیٰ کی صفات کا کوئی تصور باندھا ہی نہیں جا سکتا اگر توحید سے منسلک نہ ہو. تو اس مضمون کو اس طرح بیان کرنا کہ فلاں مشرک آیا یا فلاں یہودی آیا، اس نے یہ سوال کیا، اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہو گئی، یہ محض ایک لغو کوشش ہے، اس کو کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اب میں صرف صورت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات مختصر کرتا ہوں. اول لفظ احد ہے، کہہ دے اللہ ایک ہے. لفظ ایک کے اندر دو قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں، ایک بیچارگی ہے اور دوسرا لامتناہی طاقت اور بے مثل ہونا. دو ہی صورتوں میں کوئی چیز ایک ہو جاتی ہے. کوئی کسی سے پوچھے کہ تمہارا کیا حال ہے، کیا وہ کہتا ہے میں تو بیچارہ اکیلا، کوئی نہیں میرا دنیا میں. یہ بیچارگی کے اظہار کے لیے ہوتا ہے. اور ایک ان معنوں میں کہ وہ عظمت میں ایک ہے، اس کو ضرورت کسی کی نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، اس جیسی کوئی اور چیز نہیں ہے، اور کسی اور وجود کا اس کے ہوتے ہوئے تصور باندھا ہی نہیں جا سکتا. وہ ہو تو پھر سب کچھ ہے، اس کے سوا پھر کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی. یہ سارے مضامین بھی ایک ہونے سے تعلق رکھتے ہیں. اور قل هو اللہ احد کے بعد اللہ الصمد کی جو دوسری آیت ہے اس نے ان سارے مضامین کو اکٹھا کر کے لفظ صمد میں بیان فرما دیا. کیونکہ الصمد اس چٹان کو کہتے ہیں جو اتنی بلند ہو اور اتنی پختہ ہو کہ اگر بڑے سے بڑا سیلاب بھی آ جائے، سب کچھ ڈوب جائے، تو وہ چٹان پھر بھی باہر بلند نکلی ہوئی دکھائی دے گی. اور وہ ایک ہی پناہ گاہ ہو ایسے طوفانوں کے وقت، اس کے سوا اور کوئی پناہ گاہ نہ ہو. تو اللہ کی توحید ان معنوں میں، بے مثل ہونے کے معنوں میں، اور ان معنوں میں کہ یہ توحید پھر دوسرے سب کے کام آنے والی ہے. اکیلا ان معنوں میں نہیں ہے کہ اس کے سوا کوئی اور مخلوق ہے ہی نہیں. اگر ہے تو اس نے پیدا کی ہے، اگر ہے تو ان کا سہارا بھی وہی ہے، ان کی زندگی کی ضمانت اس سے ملتی ہے. اور جب ان کے دوسرے تمام سہارے ٹوٹ جائیں تو ایک ہی سہارا ہے جو اللہ کا سہارا ہے، اور اس کی طرف بنی نوع انسان بار بار لوٹتے بھی ہیں. اور یہ ایک فطری گواہی ہے، ہر انسان کے دل میں یہ گواہی مرتسم ہے کہ جب ہر دوسرا سہارا ٹوٹ جائے تو کافر اور دہریہ بھی بے اختیار خدا کا نام لیتا ہے. تو اللہ الصمد وہ ایک ہے، مگر وہ صمد بھی ہے. اس کو ہمیشہ تمہیں اس کی ضرورت رہے گی اور اس کی تمہیں ضرورت نہیں. مگر اس کے ساتھ ہی ایک اور مضمون بھی بیان ہو گیا جو انسان کے اوپر ایک حسرت کا اظہار ہے. صمد کو اگر صمد کے معنوں میں پڑھیں چٹان کے طور پر، جو اس کے مضمون میں لفظی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی داخل ہے، تو اکثر وہ چٹان خالی رہتی ہے. جب تک دنیا کو دوسرے سہارے ملتے ہیں وہ اس چٹان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، دیکھتے بھی نہیں. اور جب ڈوبیں تب وہ چٹان یاد آتی ہے. کوئی اتفاق سے بلند پرواز پرندہ جو چوٹیوں پر بیٹھنے کا عادی ہو وہ تو بیٹھا ہوا کبھی کوئی دکھائی دے گا، مگر باقی سب دنیا اس سے غافل رہتی ہے. بس یہی بین ہی یہی سلوک اللہ تعالیٰ سے اس کی مخلوق کرتی ہے. صرف وہ روحیں جو بلند پرواز ہیں، جن کو نیچے بیٹھنے کا مزہ ہی کوئی نہیں آتا، وہ اس چٹان سے اپنا تعلق قائم کرتی ہیں اور اسی کے سہارے سے سب دنیا کو دکھائی دینے لگتی ہیں. تو جتنے انبیاء ہیں وہ خدا کی ذات سے وابستہ ہو کر چمکے ہیں، اور ان کی شہرت اور ان کی سربلندی اور ان کے ذکر کا کل عالمی ہو جانا محض اللہ کے تعلق میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اگر وہ صمد سے تعلق نہ رکھتے تو کوئی بھی نہ جانتا. موسیٰ کو کون پہچانتا اگر اس کا صمد ذات سے تعلق نہ ہوتا.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں میں شہرت پا گئے اور ہمیشہ کے لیے پا گئے، اس لیے کہ آپ ان بلند چوٹیوں سے وابستہ رہنے کے سوا رہ ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اکیلا تو ہے مگر دعوت سب کو دیتا ہے، جو چاہے اس کی ان رفتوں سے استفادہ کرے، مگر اس کے ساتھ رہ کر، اس سے دور ہو کر نہیں۔ اور جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس بات کا احتمال موجود ہے کہ وقت مصیبت پر اس چٹان تک پہنچنے بھی نہ پائے۔ یہ جو خطرہ ہے چٹان کے تعلق میں، قرآن کریم اس خطرے کو اس طرح رد فرماتا ہے کہ چٹان کا مضمون اپنی ذات میں ملتا جلتا تو ہے مگر بین ہی صادق نہیں آتا۔ چٹان تو ایک بے جان چیز ہے، کوئی چیز اس تک پہنچے تو پھر ہی وہ اس سے بچے گی، اس سے فائدہ اٹھائے گی، مگر اگر پہنچنے کی تمنا پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ خود وہاں پہنچ جائے تو پھر چٹان والے مضمون سے یہ مضمون جدا ہو جائے گا۔ یعنی ایسا سمد ہے جو بے نیاز تو ہے مگر بے نیاز نہیں بھی ہے۔ بے نیاز کا معنی اس کا کیا جاتا ہے، بے نیاز ان معنوں میں ہے کہ تم اس کی طرف پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ، اس کی عظمت، اس کی رفتوں میں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو تمہاری کوئی احتیاج نہیں۔ لیکن جب تمہیں احتیاج ہوگی تو ان معنوں میں بے نیاز نہیں ہے کہ تمہیں بھول جائے اور تمہاری ضرورت پوری نہ کرے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عَنِّي عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہی میں نے اور الٹا پڑھا تھا۔ ہاں میں تو اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں، غلطی سے رہ گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تجھ سے میرے بندے سوال کرتے ہیں تو کہتے میں قریب ہوں۔ محتاج کے لیے یہ ایسی سربلندی ہے اس چٹان میں، یعنی اگر چٹان سے تمثیل دی جائے کہ یہ کسی سے بھی دور نہیں رہتی۔ جب ضرورت پڑے اگر وہ پکارے اور ہاتھ نکالے ڈوبتے ہوئے تو ہاتھ تھامنے والا ہاتھ اوپر سے اترے گا جو خدا کا ہاتھ ہے۔ بس ان معنوں میں ہر ایک محتاج ہے، خواہ وہ دور ہو یا قریب ہو، مگر تمنا اس کے دل میں پیدا ہونی چاہیے، خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ میں اپنے خدا سے ملوں۔ بس اول تو ہمیشگی کا تعلق ہی ہے جو حقیقی رفعت بخشتا ہے، ورنہ چٹان کے پہلو میں بھی کیڑے مکوڑے بلکہ لاکھوں کروڑوں نسلیں ان کی گل کے مر جاتی ہیں، ان کو چٹان کے قرب سے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی لیے قرآن کریم نے جنب اللہ میں گناہ کے متعلق بڑی حسرت کا اظہار فرمایا ہے کہ دیکھو تو یہ نہ ہو کہ جب تم مرو تو یہ کہو کہ میں تو اللہ کے پہلو میں تھا اور پھر بھی اس سے بے خبر رہا، اور اس کے بارے میں فی کے یہ مانے فی جنب اللہ کہ اس کی ذات میں گستاخیاں بھی کرتا رہا۔ تو یہ قرب بھی ہے اور دوری بھی ہے جو بیک وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہوتی ہے، وہ قریب ہوتے ہوئے دور ہو جاتا ہے اگر دنیا دور ہو جائے، دور ہوتے ہوئے قریب ہو جاتا ہے اگر دور سے دنیا آواز دے تو وہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ شان ہے توحید باری تعالیٰ کی جو ان دو آیتوں کو اکٹھا پڑھنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ عہد میں ایک مضمون ہے کہ اور کوئی ہو ہی نہ، مخلوق کا ہونا ان معنوں میں تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ خدا اگر بفرض محال خدا نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، اور جب خدا چاہے تو مخلوق میں سے جتنی چاہے اس کو فنا کر دے اور اس کی اپنی ذات پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بس عہد ہوتے ہوئے بھی کثرت کا جو تصور ہے وہ ان معنوں میں بنتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اگر میں ہلاک کر دوں تو کوئی میرا کچھ ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی فرق میری ذات میں اور میری مجدیت میں نہیں پڑ سکتا۔ بس یہ وہ بہت ہی بلند خدا تعالیٰ کے تنزیہی
توحید کا مقام ہے جس کو ان معنوں میں اس لحاظ سے بیان کیا گیا ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان پر توحید جس شان اور جن صفات کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن فرمائی، آپ کے بغیر توحید کا ہر دوسرا تصور ناکامل اور نامکمل تھا، اور اس میں ہر پہلو سے خلا دکھائی دیتے تھے. صفات باری تعالیٰ جس تفصیل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوہ گر ہوئی ہیں، کسی اور نبی پہ جلوہ گر نہیں ہوئی. ان صفات کا عرفان جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا ویسے کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. بس اس پہلو سے اگرچہ خدا تعالیٰ کی جو عظمت اور رفعت ہے اس سے مخلوق کو دیکھا جائے تو وہ ایک ہی ذات ہے جو اس شان کبریائی کا اظہار کر سکتی ہے کہ تم جس کو بڑے سے بڑا سمجھتے ہو، اگر میں اس کو بھی ہلاک کر دوں تو میری کبریائی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن بنی نوع انسان کی نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو خدا بہت چھوٹا دکھائی دے گا. اس کی عظمتوں اور رفتوں میں جو لامتناہی وسعتیں ہیں وہ ہماری نظر سے غائب ہو جائیں گی. بس ایک پہلو سے خدا تو لازماً کسی کا محتاج نہیں، مگر ہر مخلوق جو اس کی محتاج ہے وہ ان کی بھی محتاج ہے جو اس تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا گیا ہے. بس ان کا وسیلہ ہونا ان کے شریک ہونے کے معنی میں نہیں، بلکہ ان کے وسیلہ ہونے کی وجہ سے ہی شرک غائب ہوا ہے. وہ ایسا وسیلہ بنے اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال دیا اور تمام تر بڑائی اللہ ہی کی اور جو عظمتیں آپ ان وسیلوں سے وابستہ ہوئیں جب ان کا اظہار ہوا تو ان کو رد فرما دیا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر جب کہ خطرہ تھا کہ کوئی آپ کو انسان سے بلند سمجھتے ہوئے خوف کھاتا ہے، لرز رہا ہے، اس کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو میں عام آدمی ہوں، مجھے ایک ماں نے جنم دیا تھا جیسے تمہیں ایک ماں نے جنم دیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا توحید کی طرف رہنمائی کرتے کرتے خود بیچ میں سے غائب ہو جانا، یہاں تک کہ کوئی وجود بھی باقی نہ دکھائی دے، یہ وہ معنی ہے جس کو قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں بیان فرماتا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پھر ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یعنی آپ نے توحید کی طرف انگلیاں اٹھائیں اور اس شان سے اٹھائیں اور اس شفاف وجود کے اندر سے وہ خدا کی توحید دکھائی دی ہے کہ وہ شفاف وجود بیچ میں سے گویا غائب ہی ہو گیا ہے. بس ان معنوں میں بھی توحید کامل ہی رہتی ہے، اور انبیاء بیچ میں وسیلہ ہونے کے باوجود حائل نہیں ہوتے، اور اگر وہ حائل ہوں تو پھر وہ نبی نہیں ہوں گے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو وحدانیت اور توحید کا مضمون اٹھا ہے وہ کسی اور حوالے سے نہیں اٹھ سکتا. پھر قرآن کریم نے اس کی جس طرح حفاظت فرمائی ہے، دنیا کی کسی کتاب نے توحید کی ایسی حفاظت نہیں فرمائی، اور اس کثرت سے توحید کا ذکر اور اس کی جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ بیان نہیں کی. لم یلد ولم یولد. اب لم یلد کا مطلب ہے اس نے پیدا نہیں کیا کچھ. پہلے یہ تھا کہ وہ ایک ہے، اور اگر اس نے پیدا نہیں کیا تو پھر اتنے سارے وجود کہاں سے آ گئے. اس سے صرف یہ مراد ہے کہ اس نے اپنی ذات سے اپنی جیسی اور ذات پیدا نہیں کی، یعنی توحید کامل ہی رہے گی، کیونکہ مخلوق اور اولاد میں یہ فرق ہے. مخلوق جو بھی خالق کے رنگ رکھتی ہے وہ ایک مہر کی طرح رکھتی ہے، مگر برابری کے معنوں میں نہیں رکھتی، اور مخلوق میں لازم نہیں ہے کہ خالق کی تمام صفات جلوہ گر ہوں یا دکھائی دیں، اس کے نشان ملنے کافی ہیں. خالق مخلوق میں اپنے جیسے پیدا نہیں کرتا. چنانچہ دنیا کے جتنے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں
انہوں نے بڑے بڑے آرٹ کے کام چھوڑے ہیں، وہ ان آرٹس میں دکھائی تو دیتے ہیں مگر اس شکل اور صورت میں دکھائی نہیں دیتے جو ان کی تھی۔ نہ ان کے آرٹ میں وہ دماغ ہے، نہ ان کے آرٹ میں دیکھنے کی وہ صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، نہ وہ اعلیٰ تخلیقی مزاج ہے جس سے وہ آرٹ پیدا ہوا۔ بس یہ فرق ہے تخلیق اور پیدائش میں۔ پیدائش میں اس جیسا وجود ابھر آتا ہے۔ اگر پیدا کرنے والا دیکھتا ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ بھی دیکھتا ہے، پیدا کرنے والا سنتا ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ بھی سنتا ہے، وہ صاحب فہم ہے تو جو پیدا ہوا ہے وہ بھی صاحب فہم ہے، مگر تخلیق میں ان معنوں میں وہ مماثلت نہیں ہوا کرتی۔ لیکن اگر کوئی خالق اتنا درجہ کمال کا خالق ہو کہ وہ آنکھوں والا، دیکھنے والا، سوچنے والا پیدا کر سکتا ہے تو پھر بھی وہ اس جیسا نہیں ہوگا اور دو نمایاں فرق ہوگا۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے جو زندگی پیدا کی ہے، اس زندگی کے ڈیزائن سے پتہ چلتا ہے کہ پیدا کرنے میں اس جیسا ہونا داخل ہی نہیں ہے، اس اسکیم میں ہی داخل نہیں ہے، کیونکہ انسان پہنچا ہے ایک لمبے پیدائش کے دور سے گزرتا ہوا انسان کے مقام تک، اور ہر قدم جو اس سے پہلا تھا وہ یلد بھی تھا اور یولد بھی تھا، اس نے پیدا بھی کیا اور وہ پیدا ہوا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف فرمایا تو یہ کہا لم یلد ولم یولد، بس میری وہ مخلوق جو بظاہر سوچتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، وہ کسی قیمت، کسی پہلو سے بھی مجھ جیسی نہیں، کیونکہ ان میں سے تو ہر ایک پیدا ہوا ہے، اور جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا ہوا بھی ہے اور کرتا بھی ہے، اور جب وہ پیدا نہیں کرتا تو وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ لیکن میری شان کمال پیدا نہ کرنے میں ہے، اور مخلوق اگر پیدا نہ کر سکے تو وہ ناقص کہلاتی ہے۔ یہ بہت ہی نمایاں فرق ہے خالق اور مخلوق میں، اگر مخلوق ذی شعور بھی ہو۔ اور مخلوق اس لیے واحد نہیں ہے کہ جو پیدا ہوئی ہے اس جیسے پہلے تھے، اور پیدائش میں اس جیسے کا ویسا ہی ویسا دوبارہ آنا یہ داخل ہے، اگرچہ تفصیلی طور پر اختلاف بھی ہوتے ہیں، مگر الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے، اور ماں کا بھی اور باپ کا بھی مل کر، بس ان معنوں میں وہ ویسی ہی سوچیں کم و بیش رکھتا ہے جیسے ماں باپ رکھتے تھے، ویسا مزاج، ویسا دل اور ویسے اختیارات، چونکہ وہ پیدا ہوا ہے آگے پیدا بھی کر دیتا ہے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو وہ ناقص ہے، کیونکہ باپ اور ماں تو پیدا کرنے والے تھے اور یہ ان صفات سے محروم رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی فرق کو پیدائش کے فرق سے اتنی وضاحت اور شان سے نمایاں کر کے الگ دکھا دیا ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ پیدا نہیں کرتا، اسی میں اس کی شان ہے، وہ پیدا نہیں کیا گیا، اسی میں اس کی شان ہے، اور توحید اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس نے پیدا کیا اس کی اولاد اس کے رنگ لے کر آئے گی، اور توحید خالص دنیا میں متصور ہی نہیں ہو سکتی اگر کوئی اپنے بچے پیچھے چھوڑ جائے۔ وہ ادنا بھی ہو سکتے ہیں اور اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ بنیادی صفات مشترک ہیں، اور آئندہ زمانے میں یہ امکان موجود ہے کہ وہ ترقی کرتا کرتا اس سے بڑھ جائے، کیونکہ اگر بنیادی صفات ایک جیسی ہوں تو آگے بڑھنے کا مضمون جاری رہے گا۔ مگر بنی نوع انسان میں یہ نقص اس لیے ہے کہ اس کی نسل کاٹی گئی اور وہ آدھی صفات لے کر پیدا ہوا، پوری لے کر نہیں پیدا ہوا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے جب پیدا نہیں کیا تو اس لیے نہیں کہ وہ کسی نقص کی وجہ سے محروم ہے پیدا کرنے سے، اس لیے کہ اگر پیدا کرتا تو پھر نقص پیدا ہوتا، کیونکہ اس کا کوئی باپ نہیں تھا، اور بے باپ کے جو ہو وہ آگے ایسی چیز پیدا کرے جو باپ والی ہو جائے تو
وہ ناقص پیدا ہوگی اور اپنے پیدا کرنے والے کے مقابل پر لازماً ایک درجہ نیچے اتر جائے گی۔ باپ تو وہ ہو جو کبھی پیدا نہ کیا گیا ہو، آگے جب بھی وہ بیٹا بنائے گا یا کسی اور لڑکی کو بیٹی بنائے گا تو فوری طور پر تنزل ہو جائے گا اس کی وحدانیت پہ۔ بس اس پہلو سے یہ ان آیات پر جب آپ غور کریں گہری نظر سے تو عیسائیت کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتی۔ کوئی بھی بیٹا یا بیٹی یا باپ یا رشتہ دار اس آیت کے ہوتے ہوئے سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور یہی شان کبریائی ہے، یہی توحید کا مضمون ہے۔ دوسرے اگر فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو اس بات کو تمام جو چوٹی کے فلسفی ہیں وہ رد کر چکے ہیں کہ پیدا ہونے کا مضمون محدود زندگی کی طرف کا اشارہ کرتا ہے اور محدود زندگی والا کوئی آغاز رکھے گا اور ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفصیلی بحث میں یہاں جانے کا وقت نہیں ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ قطعی بات ہے، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں۔ بس ازلیت اور ابدیت کا اس مضمون سے تعلق ہے، لم یلد ولم یولد، اور اس کے بغیر ازلی ذات ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر ازلی ذات نہیں ہے کوئی اور تو ہم بھی نہیں ہیں، کیونکہ ہم حادث ہیں، اور جو چیز حادث ہو جو کسی وقت پیدا ہوئی ہے وہ محتاج ہے کسی ازلی ذات کے پیدا کرنے کی۔ تبھی قرآن کریم فرماتا ہے دہریوں کو مخاطب کر کے ان کی کمر توڑنے والی دلیل ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم کسی چیز جو چیز کچھ بھی نہیں تھی اس سے پیدا ہوئے ہو؟ کیونکہ پیدا تو تم ہوئے ہو اور تم ازلی بھی نہیں ہو، اس لیے اگر کچھ بھی نہیں تھا، خدا نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے تم پیدا کیسے ہو گئے؟ کس چیز سے پیدا ہو گئے؟ یا تم خود اپنے خالق ہو؟ اگر تم اپنے خالق ہو تو تم ازلی ہو، اور پھر اپنے آپ کو کیسے پیدا کر دیا تم نے ازلی ہو کر؟ تو یہ وہ دلیل ہے جو بہت ہی قطعی دلیل ہے، دہریت کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتی، وہ بھی اس آیت کریمہ میں بیان ہو گئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب یہ تو ممکن ہے، جو باتیں ہم مختصر بیان میں آپ کے سامنے کی ہیں، بڑی ٹھوس دلائل پر مبنی باتیں ہیں جن کو توڑا جا ہی نہیں سکتا، مگر ایک وہمہ پھر بھی اٹھ سکتا ہے کہ اگر کوئی ذات ہمیشہ سے ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ دو ذاتیں ہمیشہ سے ہوں؟ عقلاً اس کا تو کوئی جواب نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ دو کیوں نہ ہوں، تین کیوں نہ ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب ہمیشہ سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا، لم یکن لہ کفوا احد۔ تم کائنات پہ نظر ڈال کے دیکھو، خدا تعالیٰ کی صفات کا کوئی وجود تمہیں دکھائی دے گا ہی نہیں۔ جتنا بھی مادہ ہے، اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں، جن چیزوں کو تم وجود کہہ سکتے ہو ان کی چھان بین کر کے دیکھ لو، تمہیں ان میں کوئی بھی الہی صفات دکھائی نہیں دے گی، اور خصوصیت سے خدا تعالیٰ کی ازلیت اور ابدیت ان سے کا فقدان دکھائی دے گا۔ کفر نہیں ہے، کفر ہم بیاہ شادی کے موقع پر بھی استعمال کرتے ہیں، رشتہ کفر میں کرنا چاہیے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی کفر کہیں موجود ہوتا ہے، اور جب کفر میں شادی ہو جائے تو دونوں بظاہر بیچارے کمزور اور ناقص بھی دکھائی دیں، بڑے خوش رہتے ہیں، لیکن کفر نہ ہو اور شادی ہو جائے تو بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ ایک اعلیٰ ہونے کی وجہ سے مارا جاتا ہے، دوسرا ادنا ہونے کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ تو کفر نہ ہونے کا مضمون اس کی صاحبہ نہ ہونے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا جب کفر نہیں ہے تو پھر ہم کفر سے تعلق کے بغیر وہ بچے ویسے بھی نہ پیدا کر سکتا، اور ہم کفر سے اگر تعلق نہیں ہو اور غیر کفر سے تعلق ہو تو آگے مخلوق جو بھی پیدائش ہے وہ ضرور ناقص ہوگی۔ تو دلیل کے اندر دلیل چھپی پڑی ہے، ایک سلسلہ ہے دلائل کا جو ان مختصر آیات میں بیان فرما دیا گیا۔
اور کفواً احد ایک ایسی دلیل ہے جس کا کوئی توڑ نہیں ہے کہ ساری کائنات میں خدا تعالیٰ کی صفات رکھنے والی کوئی چیز ہے تو دکھاؤ. سورج ہے، چاند ہے، یہی دلیل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمائی. دشمن کو کہا اچھا یہ روشن ہے، یہ میرا خدا ہوگا گویا کہ، اور ڈوب گیا تو یہ تو واقعے سے ختم ہو گیا. ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا کہ خدا پہ کوئی زوال نہیں. تو اس طرح کائنات کے حوالے سے ہر چیز جس کے متعلق دنیا میں کوئی بھی خدائی کا تصور مانتا ہے اس کا خدا نہ ہونا قطعی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے ان صفات کے فقدان کے نتیجے میں جو خدا تعالیٰ کی صفات ہیں. بس یہ وہ صورت ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں. اور اس صورت کا ایک مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے اخلاص کا کہ اس سے بہتر توحید خالص اور کہیں بیان نہیں ہوئی. اور دوسرا میرے نزدیک الاخلاص نام رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے لیے مخلص اللہ الدین اگر تم نے بننا ہے تو اس صورت کے بغیر تم مخلص اللہ الدین نہیں بن سکتے. ہر قسم کے غیر اللہ کی نفی اس صورت میں اس کامل طور پر کی گئی ہے کہ اس کے مضامین کو غور کرنے کے بعد اپنے دل پر اپنے وجود پر جاری کرنے کے بغیر تمہاری کوئی عبادت بھی مخلصین اللہ الدین نہیں ہو سکتی، خالص اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. کیونکہ جہاں بھی اس مضمون کے سمجھنے میں کوئی سکون واقع ہوگا وہاں تمہاری عبادت میں بھی کوئی غیر اللہ شریک بن جائے گا. تو اخلاص کا اس کا نام اخلاص رکھنا ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے کہ اس صورت کو پہ غور کرتے ہوئے عبادت کا آغاز کرو تو رفتہ رفتہ تمہاری عبادت خالص ہوتی چلی جائے گی یہاں تک کہ اس صورت کے تمام مضامین تمہارے رگ و ریشہ میں دوڑنے لگیں اور تمہارے وجود کا حصہ بن جائیں. آگے ہے سورہ الفلق. وقت بھی نہیں ہے، ویسے ضرورت بھی نہیں میرے خیال میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بن مانگے دینے والا، بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. قل تو کہہ دے اعوذ برب الفلق، میں رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں. اب قل هو اللہ احد کے بعد یہ قل ہے جو تخلیق سے تعلق رکھنے والا قل ہے. پہلا قل جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے ذکر پر مبنی قل ہے اور غیر اللہ کی ہر نوع کی اس سے کلیت نفی ہو جاتی ہے. جب نفی ہو جاتی ہے تو پھر انسان وجود کیسے پکڑے گا، یہ اس کے طریق سکھائے گئے ہیں کہ جب وہ ایک ہی ہے اور ہے ہی کوئی نہیں تو یاد رکھو، پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ رب الفلق ہے وہ مخلوقات کا رب ہے اور تمہیں بحیثیت مخلوق اس سے تعلق قائم کرنا ہوگا. کوئی ہمسری کا تعلق اس سے قائم ہو ہی نہیں سکتا. تو اپنی عبدیت کی نگرانی کرو. جب تک تم عبد ہو تمہارا خالق سے تعلق ہوگا، جب تم عبد نہیں رہو گے تو تعلق ٹوٹ جائے گا اور اس کی پناہ سے نکل جاؤ گے. تو پہلا اقرار ہے قل اعوذ برب الفلق، میں ہر قسم کی چیزیں پیدا کرنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مجھے بھی اس نے پیدا فرمایا اور چونکہ وہ احد ہے اس لیے ہر دوسری چیز جو ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ بھی پیدا ہوئی ہے. کیونکہ اگر وہ پیدا ہوئی نہیں تو وہ اللہ احد نہیں رہا.
تو احدیت کا تبھی تقاضا تھا کہ یہ مضمون شروع ہو جائے کہ ہر دوسری چیز مخلوق، اور ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بندہ ہے جو یہ اعلان کر رہا ہے۔ اب وہ اتنی مخلوقات میں گھرا ہوا کیوں شر سے پناہ نہ مانگے؟ کیونکہ اگر وہ کامل ہوتی سب ان معنوں میں کہ خدا کی طرح رحم کرنے والی، رحیم و کریم اور ربوبیت کی تمام صفات سے متمتع، تو پھر وہ بھی ایک قسم کی خدا ہی بن جاتی، اور ایک رب نہیں بے شمار رب پیدا ہو جاتے۔ مگر ربوبیت کا کچھ نہ کچھ حصہ سب کو ملا، رحم کا کچھ نہ کچھ حصہ سب کو ملا، مگر اس کے باوجود وہ شر سے خالی نہیں ہے، اور کوئی نہ کوئی شر بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے شہد کی مکھی کو شفا عطا ہوئی ہے اور ساتھ ڈنگ بھی ملا ہوا ہے جو خطرناک زہر ہے، تو ایک کنارے پہ شفا ہے اور ایک کنارے پہ زہر بھی ہے۔ تو ہر مخلوق کوئی نہ کوئی عیب اپنے اندر ایسا ضرور رکھتی ہے جو تخلیق کے ساتھ لازم ہے اور وابستہ ہے۔ اگر وہ ہر عیب سے پاک ہو جائے تو احد ہو جائے گی، اور پھر احد کا جو دعویٰ تھا وہ باطل ہو جائے گا۔ اس لیے فوری طور پر دو باتوں کا اقرار سمجھایا گیا ہے۔ پہلا یہ اقرار کرو کہ تم مخلوق ہو، کسی پہلو سے بھی تم خدا سے ہمسری کا تصور بھی نہیں باندھ سکتے، اور جہاں تم ہمسری کا انکار کرو گے اپنی انا کی وجہ سے، عملاً خدا سے دور ہٹنے کے نتیجے میں، وہاں ضرور شر میں مبتلا ہوگے۔ اس لیے شر سے دوڑتے ہوئے خدا کی طرف آؤ۔ فروا الی اللہ کا مضمون ہے۔ تم محفوظ نہیں ہو دنیا میں، ہر چیز تمہارے مقابل پر تم پر چھا جانے کے لیے کسی نہ کسی رنگ میں کوشش کرے گی۔ دنیا کی ہر قسم کی طاقت تمہارے برخلاف کام کر رہی ہے۔ تمہیں اس دنیا میں بڑی محنت اور جدوجہد کے ساتھ اپنے وجود کو منوانا اور قائم کرنا ہے، اور تمہیں طاقت نہیں ہے جب تک جو سب سے زیادہ سب طاقتوں سے بڑھ کر طاقت رکھنے والا وجود ہے اس کی پناہ میں نہ آ جاؤ۔ پس مخلوق ہونے کا تصور جو کمزوری پیدا کرتا ہے، اس کمزوری کا حل اس دعا میں سکھا دیا گیا، قل اعوذ برب الفلق۔ میں تو پھر جو خلق کا رب ہے اس کی طرف کیوں نہ جاؤں، بجائے اس کے کہ خلق کی طرف دوڑوں۔ خلق کی طرف دوڑ کر تو مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ رب نہیں ہے، وہ رب کے احسان کے نیچے وجود ہیں۔ تو جو محسن ہے اس کی طرف کیوں نہ بھاگوں؟ تو ایک طبی لازمی منطقی نتیجہ ہے کہ یہ دعا سکھائی جائے، قل اعوذ برب الفلق۔ تو کہہ دے، اعلان کر دے کہ میں اپنے رب فلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر، فلق کہتے ہیں پھاڑ کر نئی چیزیں پیدا کرنے والا۔ اندھیروں سے صبح نکلتی ہے تو رب الفلق کا منظر پیش کرتی ہے، بیج پھٹتا ہے اس سے کونپلیں نکلتی ہیں تو رب الفلق کا منظر دکھاتی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے تو رب الفلق کا ایک منظر پیش کرتا ہے۔ تو ہر چیز جو پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے وہ فلق ہے، اور ہر پیدائش کے ساتھ بھی تو کچھ خطرے وابستہ ہیں۔ ایسی پیدائشیں ہیں جو پیدائشی نقائص لے کر آتی ہیں، کنجینیٹل ڈیفیکٹس میں ڈاکٹری اصطلاح میں بعض پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر بھی جس نے پیدا کیا، جو ان رازوں کا واقف ہے، جو ان رازوں پر نگران ہے، اس کی پناہ کے بغیر انسان شر کے نقائص، خلق کے نقائص سے بچ نہیں سکتا۔ تو خلق کے جو نقائص ہیں وہ خالق کے نہیں، بلکہ خلق کے نقائص وہ ہیں جو خالق کی رحمت سے پردے میں یا اوٹ میں ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بس اس لیے فرمایا من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب۔ ما خلق کا مضمون تو میں بیان کر چکا ہوں، وہ نقص آئے کہاں سے؟ غاسق کہتے ہیں چاند کو بھی کہتے ہیں، مگر اس رات کو بھی کہتے ہیں جو چھا جائے اور ہر روشنی دور ہو جائے اس سے۔ جب رات بھیگ جائے اور گہری ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں غاسق اذا وقب۔ تو وقب کا جو مضمون ہے وہ غاسق کے تو بہت سے معنی ہیں، مگر وقب کے ساتھ مل کر
اس کے معنی اندھیرا پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو فرمایا خلق کا شر ذاتی نہیں ہے، خلق کا شر خدا تعالیٰ سے دور ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے رات سورج سے ہٹنے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ سورج اور زمین کے درمیان جب کوئی روک حائل ہو جائے، کوئی پردہ حائل ہو جائے، خواہ وہ بادلوں ہی کا کیوں نہ ہو یا آندھیوں کا ہو یا اوٹ میں آ جائے زمین کا ایک حصہ، ہر صورت میں اندھیرا پیدا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ سورج میں اندھیرا پیدا کرنے کی طاقت ہے، وہ صفت ہی اس میں نہیں ہے اندھیرا پیدا کرنے کی، وہ محض نور کی صفات رکھتا ہے، اس لیے اس سے ہٹنے کا نام اندھیرا ہے۔ تو فرمایا خالق جو شر خلق سے پناہ مانگ رہے ہو، اس پہلو سے مانگو کہ اللہ نے شر پیدا نہیں فرمایا، تم میں سے مخلوق جتنی خدا سے دور ہٹتی چلی جاتی ہے وہ شر کی علمبردار ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور دنیا میں آج بھی جتنا شر موجود ہے، آخری اس کی جو اس کا انالیسز کہیں گے، انالیسز کو کہتے ہیں اردو میں تجزیہ، ہاں، اس کا آخری تجزیہ یہ بنے گا کہ صفات باری تعالیٰ سے دوری کا نام شر ہے، غصب ہے، ظلم ہے، سفاکی، قتل و غارت، یہ تمام چیزیں دراصل خدا سے دوری کے نتیجے میں ہے۔ تو یہ دور وہ ہے جس میں اندھیرا چھا چکا ہے، اور اتنا زیادہ چھا گیا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اتنے اندھیرے چھا گئے ہیں کہ زمانے کی قسم کہ انسان گھاٹے میں چلا گیا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ تھوڑے سے بندے جو ایمان لائے ہیں اور آج دنیا کے اندھیروں کو پھر روشنی میں تبدیل کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے سوا، لیکن ان کے لیے صبر لازم ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، وہ حق یعنی نور کو دوبارہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں تو صبر کے ساتھ ایسا کرنا ہوگا، اور صبر کے ساتھ ان کوششوں پہ قائم رہنا ہوگا۔ اور یہ جو دعا ہے اعوذ والی دعا، یہ بتا رہی ہے کہ کوئی انسانی کوشش کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک خدا کی پناہ میں، اس کے سہارے سے، اس کی مدد سے نہ ہو۔ اور یہ معنی سورہ الاخلاص عصر کے اندر موجود ہیں، یہ وہ نقص نہیں ہے وہاں سے ہٹ کر میں نے کسی اور جگہ سے ڈھونڈی یہ بات۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو حق ہے اس کی مدد سے کام کرتے ہیں، اس کے بغیر کوئی ادنا سی جنبش بھی نہیں کرتے۔ بس وہ جو حق پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے وہ حق ذات کے سہارے کر رہا ہے، ہر لمحہ حق سے مدد لیتے ہوئے حق پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ان اور صبر میں بھی صبر کی تلقین اور صبر کے ساتھ، تو ان آیات میں جب اس مضمون کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے، جماعت احمدیہ کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے جس کے بغیر جماعت احمدیہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر جماعت احمدیہ کامیاب نہیں ہو سکتی تو پھر دنیا میں تو شر پھیل چکا ہے، اب اس کا پھر اور کوئی علاج نہیں۔ تو اس پہلو سے اپنی دعاؤں میں خصوصیت سے بنی نوع انسان کو ملحوظ رکھیں۔ جب ہم احمدیت کے لیے دعائیں کہتے ہیں تو اس سے دل میں بعض دفعہ ایک خود غرضی کا سرنگ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنی ذاتی انا کے لیے اس مذہب کی بڑائی مقصود ہے جس سے ہم منسوب ہو گئے، اس فرقے کی بڑائی منسوب ہے جس سے ہم منسوب ہو گئے۔ یہ جو سوچ ہے دعا کی، یہ دعا کو ناقص کر دے گی اور آپ کے وجود میں بھی ایسے نقص پیدا کر دے گی جس میں پھر اندھیرے جگہ پا جائیں گے۔ اور دعا آپ یہ مانگتے ہیں من شر غاسق اذا وقب، ہر اندھیرا پیدا کرنے والے کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس لیے لازم ہے کہ اس اندھیرے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ بنی نوع انسان کے لیے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہوگی، اس لیے کہ توحید کا اب آپ ہی مظہر ہیں، اس لیے کہ حق کی نمائندگی اب صرف آپ ہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر جس زمانے کی قسم خدا نے کھائی ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، اس زمانے کی تقدیر کیسے بدلے گی؟
بس یہ ایک لازمی قطعی بات ہے، اتنی کامل یقین کے ساتھ بات ہے کہ مجھے ادنا سے بھی تردد کبھی اس یقین میں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحم کے ساتھ آج جماعت احمدیہ ہے جو تمام بڑی نوع انسان کی زندگی کی ضامن ہے۔ اگر ہم مر گئے تو دنیا مر چکی ہے، اگر ہم زندہ رہے اور اپنی ذات کے لیے زندہ رہے تب بھی دنیا کو ہم سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہمیں لازماً دنیا کو زندہ کرنے کے لیے زندہ رہنا ہے، اور یہ دعاؤں کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ بالحق کا وہ معنی جو میں نے بیان کیا یہاں بھی بیان ہوا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اے خالق ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ان بدبخت مخلوق کے شر سے، اس بدبخت مخلوق کے شر سے جو تجھ سے اوجھل ہو گئی ہے، اور تجھ سے اوجھل ہونے کے نتیجے میں اندھیرے چھا گئے ہیں، اور اندھیروں کے نتیجے میں ہر طرف شر ہی شر پھیل گیا ہے۔ تمام بلائیں جو اندھیروں سے وابستہ ہوتی ہیں وہ آج ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، وابستہ ہو چکی ہیں دنیا سے۔ پھر فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور جب بھی ظلمات پھیلتی ہیں، اندھیرے پھیلتے ہیں، تو ایک نہایت ہی خبیث صورت بدی اور شر کی یہ پیدا ہوتی ہے کہ بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کیا جاتا ہے، قوموں کو قوموں سے پھاڑا جاتا ہے، صلہ رحمی کے خلاف قطع رحمی کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے، اور ہر انسان دوسرے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو ظلم ہے یہ بھی آج پھیلا ہوا ہے، اور یہ خود غرضی کے نتیجے میں بالارادہ نہیں بلکہ بلا ارادہ بھی ہوتا ہے۔ جتنی دنیا میں بڑی قومیں ہیں جب یہ حکومت کرتی ہیں غریب ملکوں پر تو شر کی خاطر نہیں کرتی بلکہ اپنے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے لازماً قوموں کو پھاڑتی ہیں۔ بس نیت خواہ کچھ بھی ہو، وہ لوگ جو خود غرض ہو چکے ہوں وہ اپنی بقا کے لیے بھی لازماً پھاڑیں گے، اور یہ وہ جو مضمون ہے جو ایک لازمی حصہ ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول جو سادہ سی بات دکھائی دیتی ہے، یہ ایسی ہے کہ جب وہ عمل کر رہی ہوتی ہے تو ان لوگوں کو جن پر عمل کر رہی ہوتی ہے ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی۔ ہر ڈیوائڈ ہونے والا سمجھ رہا ہے کہ میرے حق میں ڈویژن ہو رہی ہے، اور یہ سوچ اندھیروں کی سوچ ہے۔ بس ڈیوائڈ کرنے والے بھی اندھیروں کے بچے ہیں اور ڈیوائڈ ہونے والے بھی اندھیروں کے بچے ہیں، اور یہ وہ خطرناک صورت ہے جس سے پناہ کی دعا سکھائی گئی، من شر النفاثات فی العقد، ہر اس بدوقت پھونکے مارنے والے کی پھونکوں سے ہمیں بچا جو گرہوں میں پھونکے مارتی، یعنی ان کو توڑ کر الگ الگ کر دیتی ہیں، آگ لگا دیتی ہیں لوگ قوموں کے درمیان۔ تو اس کے سارے تفصیلی معنی یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا ہی آج کافی سمجھیں۔ اور پھر دعاؤں کی قبولیت کا اعلان اس اگلی آیت میں ہے، تم اگر پناہ مانگو گے خالق کی مخلوق کے شر سے، اس شر سے جو خالق سے دوری کے نتیجے میں پیدا ہوا، اگر تم پناہ مانگو گے ہر اس طاقتور دشمن سے جو پھاڑنے کی طاقت رکھتا ہے اور تعلقات کو بگاڑتا ہے، تو ہم تمہیں کامیابی کی خوشخبری دیتے ہیں، کیونکہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد کی دعا سکھا دی گئی۔ اے اللہ اب ہمیں حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی بچا کر، کیونکہ یہ منازل طے کر رہے ہیں تو ایسا قابل رشک وجود بن گئے ہیں کہ لازماً لوگ حسد کریں گے، اور یہ صورت جماعت احمدیہ کے تعلق میں 100% ظاہر ہو چکی ہے، ایک عالمی نشان بن گئی ہے۔ آپ کے خلاف جو دشمن ہے محض حسد کی وجہ سے دشمن ہے، جن عقائد کو بد سمجھتے ہیں ان عقائد سے بدتر عقائد کے متعلق جانتے ہیں، اعلان کر چکے ہیں، لکھ چکے ہیں کہ دوسروں میں موجود ہیں، احمدیوں میں موجود نہیں، اور اس کے باوجود ان میں زندگی کے نشانات نہیں ہیں، کوئی زندہ رہنے کی علامتیں نہیں ہیں، اسے حسد نہیں پیدا ہوتا۔ نہ وہ شر سے بچائے گئے ہیں، نہ ان کے شر سے کوئی بچایا گیا، وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں سارے، کون کس پر حسد کرے اور کیوں کرے، بس وہ ایک ہی جماعت جو ممتاز ہو کر ابھری ہے، وہ اسی صورت کے فیض سے لازماً ایسا بننا ہی تھی، اس کے بغیر کوئی صورت ہی نہیں رہتی۔ جو خالق کی ہر پناہ میں آ جائے ان سب شروں سے جن کا ذکر ہوا وہ قابل حسد ہو جائے گی، اور
حسد ہوگا تو فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، تم سوئے ہوئے ہو، ہم جاگیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو یہ بھی دعا مانگنا، پھر تم امن کی نیند سونا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور یہ تمہاری درجہ بدرجہ دائمی ترقی کی ضمانت ہے۔ جب تم حاسد سے پناہ مانگو گے تو حاسد کے شر سے بچ کر تمہیں اور ترقیات نصیب ہوں گی، کیونکہ حاسد ضرور کچھ نہ کچھ ٹانگ کھینچ کر اگر کامیاب 100% نہ بھی ہو تو کچھ نقصان پہنچا دیتا ہے، اس لیے ترقیات لامتناہی نہیں ہو سکتی، کچھ اوپر گیا پھر کچھ ٹانگ کھینچے گئی، پھر کچھ اوپر نکلا پھر کچھ ٹانگ کھینچے گئی۔ بعض لوگ تو اس طرح ابھرتے ڈوبتے اپنی زندگیاں گوا دیتے ہیں بیچارے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور ایسے قومیں جو ذلیل ہو چکی ہوں، جن کے رجحانات گندے ہو گئے ہوں، ان کے تو کھیل ہی حسد بن جاتا ہے۔ رشک کے ذریعے اپنے اندر اعلیٰ صفات پیدا کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکی ہیں، وہ ساری بدیاں اور شر موجود ہیں جن سے پناہ میں آنے کی آپ کو دعا سکھائی گئی۔ ان بیچاروں نے اونچا کیا ہونا ہے، اب نیچے ہی ہونا ہے، تو پھر بعض کے سروں پر ٹانگ رکھ کے پاؤں رکھ کے ڈوبتے ہوئے اور نیچے کر دیتے ہیں کہ یہ ہم سے نیچے ہوں تو ہم ذرا اونچے دکھائی دیں۔ یہی منظر قرآن کریم نے جہنم کے تعلق میں کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اچھا ہم تو نہیں اونچا ہو سکتے، ان کو تحت اقدام نہ کر دیں، ان بدبختوں کے سروں پہ ہمارے پاؤں پڑیں تو پھر ہمیں مزہ آئے کہ ہاں ہم اونچے ہیں۔ وہ حسد لے کر ہی جہنم میں جائیں گے۔ جس حسد نے ان کو جہنم میں پہنچایا ہے وہ ساتھ ساتھ جاری ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے کلیت النجات کی دعا مانگنی چاہیے کہ ہم بھی ہر قسم کی حسد سے پاک رہیں اور خدا تعالیٰ ہمیں ہر حسد کے شر سے بچائے، تاکہ ہماری ترقیاں جب ہوں تو پھر یہ جلتے ہیں تو جلتے رہیں، ہمیں کوڑی کا بھی فرق نہ پڑ سکے۔ یہ وہ دعا ہے جس کو اب آپ کو خصوصیت سے یاد رکھنا ہے، کیونکہ اب جو ہم جس دور میں ہم داخل ہوئے ہیں وبالا کی وجہ سے اور بھی زیادہ یہ بات اہمیت اختیار کر رہی ہے کہ ہم نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، پہلے بھی بڑھنا تھا مگر اب اور بھی بڑھیں گے انشاءاللہ، اور جتنا بڑھیں گے یغیظ بہم الکفار کا مضمون ضرور ہوگا۔ خدا نے تقدیر بنا دی ہے ہماری کہ تم پھولو پھلو، تمہیں پھولنا پھلنا ہی ہے، مگر یاد رکھنا غیظ کا نشانہ بھی ضرور بنائے جاؤ گے، مگر یہ بھی یاد رکھو غیظ کا نشانہ بننے کے باوجود تمہاری نشو و نما میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو من شر حاسد اذا حسد کی دعا کے ساتھ جب اس مضمون کو باندھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی خوف نہیں ہے، بے دھڑک ہو کے ترقی کی راہوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ ہر قدم ہماری حفاظت فرمائے گا، لیکن اس عز کے ساتھ جو عز ہمیں ان صورتوں میں سکھایا گیا ہے ہمیں لازماً ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے۔ پھر ایک دعا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اس میں دراصل ایک وعدہ بھی ہے جو پہلے کبھی بیان نہیں کیا گیا کہ یہ جو حسد کا مضمون ہے یہ غلبے سے تعلق رکھتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الناس کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو اعلان کر دے کہ اے الناس میں تم سب کا رسول ہوں۔ تو فرمایا جو لوگ یہ صفات لے کر آگے بڑھیں گے اور دعائیں کریں گے، جب ان سے حسد شروع ہوگا تو نہیں رکیں گے جب تک سارے الناس پر غلبہ حاصل نہ کر لیں، اور کل عالم پر غلبے کی خوشخبری ہے جو اس صورت میں دی گئی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اب بنی نوع انسان کی ربوبیت بھی اللہ ہی کے سپرد ہے، اور تم نہیں ہو جو رب بنو گے، تمہیں غلبہ عطا کیا جائے گا تو یہ عز کا مقام پیش نظر رکھنا، رب نہ بن بیٹھنا، کیونکہ پہلی قومیں جن کو غلبہ عطا ہوا وہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوئی جب رب بننے کی کوشش کی گئی، جیسا کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی۔ تو یہ تنبیہات ہیں خوشخبریوں کے ساتھ ساتھ، ان خوشخبریوں کی بقا کا راز سکھا دیا گیا۔ یہ خوشخبریاں جو تمہیں عطا کی جا رہی ہیں یاد رکھنا کہ کبھی رب نہ بن بیٹھنا،
جن لوگوں کی گردنیں تمہارے سپرد کی جائیں گی ان کا رب اللہ ہے، اور اللہ رب ہے اور تم اللہ کے بندے ہو، تو ربوبیت کے سامان کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا، ایسے اقتصادی نظام لے کر آنا جس سے بنی نوع انسان کے سارے مسائل اور دکھ جو اقتصادیات سے تعلق رکھتے ہیں وہ دور ہو جائیں، کیونکہ آج رب الناس کے تم نمائندہ ہو، رب الناس نہیں ہو۔ پھر فرمایا ملک الناس، کہ تم ملک بھی نہ بن بیٹھنا، خود اللہ ہی ہے جو ملک ہے، مگر اس کی ملکیت تمہارے ذریعے ظاہر ہوگی۔ اس لیے ہر لمحہ جب بھی تمہیں ملکیت کے اختیار ہوں، یاد رکھنا یہ تفویض کردہ امانتیں ہیں، مالک اللہ ہے، اور اس کی نمائندگی میں تمہیں بین ہی وہی کرنا ہے جو اللہ بطور مالک کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، جو بیان فرما چکا ہے کہ میں یہ کروں گا۔ آخر پر ہے الہ الناس، اور یہ اسی نفسیاتی خطرے کی آخری صورت ہے۔ وہ فرعون جس نے رب الناس ہونے کا اعلان کیا تھا، انا ربکم الاعلی، اس نے پھر الہ ہونے کا بھی اعلان کر دیا کہ میں تو اپنے سوا کوئی الہ بھی نہیں دیکھ رہا۔ جب مالک رب بھی وہ ہو گیا اور ملک اور مالک بھی وہ بن گیا، تو اس کا لازماً الہ کے طور پر ابھرنا تھا، اس کو لازماً الہ کے طور پر ابھرنا تھا۔ اور یہ وہ خطرہ ہے جس خطرے میں آج ہم دنیا کی اکثر قوموں کو مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ تمام عالم پر نظر ڈال کے دیکھ لیں، انہی نقائص سے انہوں نے قدم بقدم آگے الوہیت کی طرف سفر کیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ دجال الوہیت کا دعویٰ کرے گا اور جو اس کے سامنے سر جھکائے گا اس کو روٹی دے گا، اور جو اس کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، فاقے بھی کرے گا تو اس کو روٹی نہیں دے گا۔ یہ جو الوہیت کا خطرہ تھا، یہ ایک طبعی فطری خطرہ ہے جو سارے عالم میں اسی طرح دکھائی دیتا ہے۔ جب قومیں رب الناس بن جائیں، جب قومیں ملک الناس بن جائیں، تو لازماً اپنی عبادت کرواتی ہیں، اور ان کی چوکھٹ پر سر جو نہیں رکھتا اس کو اس کی کوئی بھی مناجات نہیں قبول کرتی جب تک کلیتاً اس کو اپنا نہ لیں۔ چنانچہ وہ جتنے بھی خوددار لوگ ہیں جو کسی بڑی طاقت اور بڑی حکومت کے سامنے ایسا نہیں جھکتے کہ اپنے اصولوں کو قربان کر دیں، اپنے وطن کی وفا کو قربان کر دیں، ان کو وہ قومیں اپنی الوہیت کی بھینٹ چڑھا دیتی ہیں اور ان کو قربان کر دیتی ہیں، اور کبھی بھی ان کا سہارا نہیں بنتی، کبھی ان کی پشت پناہی نہیں کرتی۔ اس لیے جتنی یہ تیسرے درجے کی قومیں ہیں، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ امریکہ کی پرستش ہو رہی ہے جو پہلے روس کی بھی ہوا کرتی تھی، اور دوسرے ممالک کی بھی پرستش ہے جو اسی طرح جاری بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ جاری ہو گئی ہے۔ جو کچھ ڈرامے آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ پرستش کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا ان بدبختیوں سے آزاد کرنے کے لیے تمہیں قائم کیا گیا ہے۔ تم جو سفر توحید سورہ اخلاص سے کرتے ہوئے، سورہ فلق سے گزرتے ہوئے اس مقام تک سفر کرتے ہوئے جا پہنچے کہ دنیا نے تم سے حسد شروع کر دیا، تو حسد کے خطرات بھی ہیں، خطرات تو ہیں ہی، مگر ظاہری نقصان سے جب تم بچا دیے جاؤ گے تو تمہیں عظمتیں اتنی مل جائیں گی کہ تمہیں اندرونی خطرہ پیدا کر دے گی تمہارے لیے۔ تم رب الناس بننے کی جہالت میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے، تم ملک الناس بننے کی جہالت میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے، اور زبان سے کہو یا نہ کہو تمہیں پرستش کروانے کا مزہ آئے گا، اور جو پرستش نہیں کرے گا تم اسے رد کر دو گے۔ یہ خطرے ہیں جو سب سے آخری خطرے جو تمہاری آخری ہلاکت کا موجب بنیں گے، اور یہی وجہ ہے جو سورہ الناس کو آخر پر رکھا گیا، کیونکہ یہ جو قرآن کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تفاسیر ہی میں مگر احادیث میں تفصیل سے آخری زمانے میں انسان کی ہلاکت کی خبریں دی ہیں، وہ یہ انسان ہے۔ جب تمام بنی نوع انسان ربوبیت، ملکیت اور الوہیت کے اختیار سنبھال بیٹھیں گے، تب ان کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ پھر احدیت کا مضمون ایک نئی شان سے ظاہر ہوگا، پھر ایک ہی خدا رہ جائے گا،
اور سارے جھوٹے خداؤں کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ یہ شر الناس ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الناس۔ تو جس شر سے پناہ مانگی جا رہی تھی اس لفظ شر کو یاد کریں تو اس حدیث کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے۔ یہ سارے وہ شر ہیں، اگر تم نے پناہ نہ مانگی اور مقبول نہ ہوئی تمہاری دعا تو یہ شر ہر انسانی اعلیٰ صفت کو کھا جائیں گے اور ہلاک کر دیں گے۔ اور ایسا انسان جو بالآخر وہاں پہنچ گیا ہے کہ جہاں مالک رب مالک اور الہ بن بیٹھا ہے، سوائے اس کے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے اور کوئی راہ نہیں بچے گی، تو یہ آخری بد انجام سے بچنے کے لیے ایک عظیم دعا ہے جو پہلی دعاؤں سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد اب ہم آخری حصے کی طرف جاتے ہیں، یعنی آج کے ایجنڈے میں جو دعاؤں کی تحریک کا جو رواج ہے یا سنت ہماری قائم ہو چکی ہے۔ سمجھیے ہاں شریف صاحب، اب لمبی فہرست پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے کیونکہ میں آپ کو بعض دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سکھانی چاہتا ہوں، اور میرے ذہن میں یہ نقشہ یہ ہے کہ آخری دعا اگر لمبی بھی کریں تو اتنی لمبی ہو ہی نہیں سکتی کہ جن کے لیے ہم نے دعا کی تحریک کی ہو وہ نام بنام ذہن میں آتے رہیں۔ اس لیے آخری دعا کرے گی تو صحیح، اس سے پہلے میں جن لوگوں کے متعلق عرض کروں گا کہ خصوصیت سے ان کو دعا میں یاد رکھیں، ان میں آپ جب یہ میں دعائیں کروں گا تو ان کو ذہن نشین رکھتے چلے جانا اور یہ سوچنا کہ ہاں یہ بھی ہماری دعاؤں کے حقدار ہیں، یہ بھی ہماری دعاؤں کے حقدار ہیں۔ ایک تو میں اس سلسلے میں تحریک جدید کی ان قربانی کرنے والوں کے لیے دعا کی تحریک کرتا ہوں جن کی 44 ممالک سے اطلاع ملی ہے کہ ان 44 ممالک میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ 43,772 افراد وہ ہیں جو مکمل طور پر اپنے وعدے پورے کر چکے ہیں اور سال باقی ہے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول کر کے دنیا میں بھی حسنات عطا فرمائے اور آخرت میں بھی، اور باقی سب کو بھی اپنے فیض کے ساتھ فیض فرماتے ہوئے ان کی توفیق بڑھائے، مالی وسعتیں بھی بڑھائے اور دل کی وسعتیں بھی بڑھائے، اور دوسرے سارے چندہ دینے والوں کے لیے بھی یہی تحریک ہے۔ اب تو خدا تعالیٰ کے فضل سے چندے کا جو جماعت احمدیہ کو ایک چسکا پڑ چکا ہے، وہ تو ایسا ہے کہ جیسے بلی نے اپنی زبان چاٹ لی تھی اور خون کا مزہ لے کر وہ رکی نہیں جب تک ساری زبان ختم نہ ہو گئی، اس نے تو جہالت میں چاٹی تھی، مگر جماعت احمدیہ میں اب وہ مخلص دیکھ رہا ہوں جن کو پتہ ہو کہ ہماری زبان چاٹی جائے گی، جانتے ہوں کہ یہ زبان ہے، اب وہ مزہ ایسا پڑ چکا ہے کہ باز نہیں آ سکتے۔ ناممکن ہے کہ وہ چندوں کے مزے سے اب رک سکیں، لیکن یہ بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بلی کی زبان والی بات نہیں ہے، آپ کو خدا زبانیں عطا کرنے والا ہے۔ ایک زبان چاٹی جائے گی تو 10 زبانیں عطا کی جائیں گی، اس لیے جرأت کے ساتھ کامل توکل کرتے ہوئے اپنی قربانیوں کے میدان نئے سے نئے میدان فتح کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور اللہ لازماً وسعتیں بڑھائے گا جو میں دیکھ رہا ہوں صاف دکھائی دے رہی ہیں۔ بس اب وہ جو دعاؤں کی فہرست ہے مختصر میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ دعا جو بہت ہی عظیم دعا ہے اور جو درود پر ختم ہوتی ہے، جو حضرت مسیح علیہ السلام کو الہاماً سکھایا گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے ہر عیب ہر کمزوری ہر نقص سے، و بحمدہ، اور ہر نقص کی جگہ ایک متبادل غالب ایسی صفت رکھتا ہے جو کامل حمد ہے، یا کامل حمد کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کی حمد کے گیت گائے جائیں۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ جو اپنی صفات حسنہ کے ساتھ
اپنی پاکی میں ایک نئی شان پیدا کر رہا ہے. سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ جو عظیم ہے. یہی تو عظمت ہے کہ انسان بدیوں سے پاک ہی نہ ہو بلکہ ایسی خوبیوں کا حامل ہو جائے کہ جو ہر خلا کے مقابل پر ایک وجود کا حسن عطا کرنے والی ہوں. بس خدا جو فرماتا ہے کہ ہر جگہ ہے کوئی خلا نہیں، اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اس کی حمد ساری کائنات میں کسی ایک جگہ بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گی جہاں خدا کی حمد کے دلائل نہ ہوں، اس کے ثبوت نہ ہوں، اس کے مشاہدات نہ ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خدا دکھایا ہے، بڑی احسان نہ فراموشی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاؤں میں یاد رکھیں. نسل بعد نسل ساری انسانیت حضرت محمد رسول اللہ کے لیے دعائیں کرتی رہے تو اس احسان کا بدلہ نہیں اتارا جا سکتا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب اس حوالے سے محمد رسول اللہ کے حوالے سے جب آل کی دعائیں مانگیں گے تو پھر آل کو وہ دعائیں ماں کے دودھ کی طرح لگیں گی. اگر اس حوالے کے بغیر مانگیں گے تو بیکار دعا ہے. بس یہ دعا کریں کہ اے اللہ محمد رسول اللہ کی آل کو وہ سب کچھ عطا فرما جو محمد مصطفیٰ تیرے حضور جس کے حقدار ٹھہرے ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو زندہ کر دیا، جنہوں نے تیری توحید کو ہمیشہ کے لیے بنی انسان نافذ فرما دیا اس شان سے کہ شرک کا کوئی اشتباہ بھی اس میں باقی نہیں چھوڑا، اپنا وجود مٹا دیا تاکہ تیرا وجود رہے. اس شان کے رسول کے لیے ہم ہمیشہ بھی دعائیں مانگیں تو کم ہوں گی. اے خدا اب محمد رسول اللہ پر اور آپ کی آل پر ہمیشہ درود بھیجتا رہے. عالم اسلام کی ترقی کا میں ذکر کر چکا ہوں، مگر بنی نوع انسان کی بقا کا سوال ہے اب اس وقت. اس لیے چونکہ بقا اسلام سے وابستہ ہو چکی ہے اور اسلام احمدیت سے وابستہ ہو چکا ہے، اس لیے ان تینوں دعاؤں کو اکٹھا کریں اس مضمون کے ساتھ. یہ لازم مضمون ہے، ایک چیز کو نام لیں یا دوسری کا ہے حقیقت ایک ہی بات. دجال کے فتنے کے شر سے بچنے کے لیے دعا، کیونکہ جتنے فتن کا جتنے فتنوں کا ذکر ان صورتوں میں گزرا ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان فتنوں کا خلاصہ اور ان فتنوں کا ماحصل دجال کی صورت میں دنیا میں ظاہر ہوا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کثرت سے دجال سے ڈرایا ہے اور فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو دجال سے نہ ڈراتا آیا ہو. تو یہ وہ دور ہے جو دجالیت کا دور ہے جس کی وجہ سے شر اتنا پھیل گیا کہ انسان گھاٹے میں چلا گیا. اتنا بڑا کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اور دجالیت کے فتنے سے بچنے کے لیے خصوصیت سے ہمیں دعائیں کرنی ہوں گی، کیونکہ فتنہ ہمارے ارد پھرتا رہتا ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ جب بھی جماعت احمدیہ کہیں ترقی کرتی ہے تو وہ قومیں جو دجالیت کا مظہر ہیں وہ لازماً تعاقب کرتی ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، اور کبھی جاہل مسلمانوں کو علماء کو پیچھے ڈال دیتی ہیں، کبھی کوئی اور راستے ڈھونڈتی ہیں. لیکن ہمہ وقت اس بات پر وہ مستعد ہیں کہ کسی طرح احمدیت کا نور دنیا سے مٹ جائے. احمدیت اگر وہ مٹا دیں تو ہر اسلام کا نور مٹ جاتا ہے اور کچھ بھی پھر باقی نہیں رہتا، پھر وہ اندھیرا ہی ہے جس کے وہ خدا بنیں گے. مگر ابھی ان کا وقت نہیں آیا. جب وہ ان کا وقت آئے گا تو پھر دنیا کی سب لپیٹی جائے گی. وہ الہ ان سب کو لے کر ڈوبیں گے جو ان کی عبادت کرنے لگیں گے. ابھی وہ وقت نہیں آیا. ابھی ہمارا ساتھ وعدہ ہے کہ اے محمد مصطفیٰ کے غلاموں، تمہارے ذریعے اظہار الدین ہو کر رہے گا. لازماً تم ہو جو غالب آؤ گے. اس لیے دجال کے فتنے سے دعا اس پہلو سے یہ باتیں سوچتے ہوئے کریں، اور حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے بھی اس دعا کی ضرورت ہے. امن عالم کو جتنے خطرات لاحق ہیں وہ سارے میں بیان کر چکا ہوں. یہی باتیں ہیں ساری جو تفسیر قرآن کے دوران آپ کے سامنے رکھے ہیں. اشاعت اسلام کے لیے ہم نے مستعد ہونا ہے، اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. واقفین زندگی اور واقفین نو کے لیے دعائیں، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے اپنے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اور خالصتاً للہ ان کی زندگیاں وقف ہوں
اور دنیا کی میل ان کے اخلاص کو گندا نہ کر سکے. ان کی ضرورتیں اللہ پوری کرے اور پوری کرتا ہے. اگر نہیں ہوتی تو پھر اپنے اندر نقص ڈھونڈنا چاہیے. ہماری نیتوں میں کوئی میل اور فساد تو نہیں آ گیا جس کی وجہ سے خدا ہماری ضرورتوں سے غافل ہو گیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ غافل ہو جائے. جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر خدا اس کو مزہ سکھانے کے لیے یا سمجھانے کی خاطر بعض دفعہ اپنی رحمت کا ہاتھ کھینچ لیا کرتا ہے. تو یہ راز بھی واقفین کو سمجھ لینا چاہیے اور اسی میں ان کی دنیا اور آخرت کی بھلائی مضمر ہے. شہداء اسیران راہ مولا جن میں بعض خاندان ہیں جو ابھی تک بڑی سخت مصیبتوں میں مبتلا ہیں اور ایسے ظلم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں کہ اس دور میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا بدبخت بھی ہوگا جو ان پر یہ الزام لگا کر ان کے لیے موت کا پھندا مانگ رہا ہو کہ ان لوگوں نے عبادت کی ہے, یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہے تھے, یہ اسلام کی طرف منسوب ہو کر خدمت کر رہے تھے. ایسے جاہلانہ مقدمے احمدیت کے خلاف درج ہو رہے ہیں. ان میں سے ایک مثال میں دیتا ہوں. میاں والی کیس میں مبتلا 4 احباب جماعت ہیں جو 23 نومبر 1993 سے قید ہیں. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے موسم کیسے خطرناک ہیں اور پھر جیلوں میں جو گندگی اور جو خوفناک اذیتیں ہیں. یہ ہمارے سامنے اسیر راہ مولا بیٹھے ہیں جو 10 سال کاٹ کے آئے ہیں. یہ گواہ ہیں کہ کتنی خطرناک وہ بلائیں تھیں جن سے خدا نے ان کو بچایا اور پھر بھی زندہ رکھا. اور جرم کیا تھا؟ ان میں سے کہتے ہیں ہر کوشش کی گئی, سپریم کورٹ تک پہنچے گئے, لیکن شرک جو ہو چکا ہے, انصاف کے نام پر بھی اتنے بزدل ہو چکے ہیں لوگ کہ حق دے نہیں سکتے اور انصاف بس اتنا سا ہے, خوف کھاتے ہیں کہ اگر ہم نے فیصلہ کر دیا تو ان کے حق میں کرنا پڑے گا. تو ملا اور قوم کی جوتیاں کون کھائے پھر, اور اگر فیصلہ ان کے خلاف کر دیا تو پھر اتنا واضح معاملہ ہے کہ ان کا ضمیر اتنا زندہ ضرور ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ظلم ہوگا. تو تیسرا ظلم کرتے ہیں, ٹالتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ انصاف اگر روکا جائے تو یہ بھی ایک ظلم ہے. جتنی دفعہ کوشش کی کہ ان کا مقدمہ اوپر لڑا جائے اور بات فیصلے کسی فیصلے تک پہنچے, وہ ٹال کر ایک جگہ سے دوسری طرف پھینک دیتے ہیں, وہاں سے ادھر نکال کے پھینک دیتے ہیں اور فیصلہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے. محمد ریاض صاحب ان میں ہیں جن کی صحت بہت بگڑ چکی ہے, بوڑھے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں. لیکن عجیب ہے کہ جب بھی ان کی طرف پیغام بھیجے ہیں ہر ایک نے بلا استثناء بڑے حوصلے کے ساتھ ہمیں تسلی دلائی, آپ فکر نہ کریں, ہم ٹھیک ہیں. آپ فکر کریں گے تو ہمیں اور بھی تکلیف پہنچے گی. ہمیں خدا کے سپرد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عجیب نشان دکھا رہا ہے طمانیت اور سکینت کے, جو آسمان سے اتر رہی ہے اور جیل کی کوٹریاں اس کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی. یہ پیغام بار بار وہ ہمیں بھیجتے ہیں مگر ہم تو مجبور. کوئی بچہ تڑپ رہا ہو, ماں کو کہے فکر نہ کرو, کیا ماں بغیر فکر کے رہ سکتی ہے؟ ناممکن ہے کہ ہمارے دل میں ان بیماریوں کمزوروں کا خیال نہ رہے. ان کی تکلیف آج سارے عالم کی احمدیت کی تکلیف ہے اور وہ دعاؤں میں تبدیل ہو رہی ہے. اور جتنے فیض خدا کے نازل ہو رہے ہیں, یاد رکھیں ان خدا کی راہ میں قربانی کرنے والوں کا سب سے بڑا اس میں دخل ہے, سب سے بڑا ذریعہ یہ بن گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا فیض ساری دنیا کو پہنچا رہا ہے. مگر جس طرح پہلے اسیران راہ مولا منٹ گمری کو خدا تعالیٰ نے اپنے خاص فیض سے ناممکن حالات میں آزادی بخشی تھی, ان کو ضرور دعا میں یاد رکھیں. جو انور صاحب راجن پور کے ہیں, اسی طرح اور بھی بہت سے ہیں جو لمبے عرصے سے مصیبتوں کے شکار ہیں. محمد اقبال صاحب اب نارنگ منڈی ہیں. نام تو بہت ہیں مگر یہ چند نام میں نے جو ان کے آپ کے سامنے رکھے تھے, ان کو بھی اپنی رمضان کی آخری دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیں اور رمضان کے بعد بھی دعائیں کرتے رہیں
بیوگان ہیں، یتامہ ہیں، مصیبت زدہ ہیں، وہ جن کو بے چٹیاں آ پڑیں، جو مقدموں میں، جھوٹے مقدموں میں دنیا کے لحاظ سے بھی پھنسائے گئے، جن کو آئے دن ڈاکو آ کے لوٹتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، اور پاکستان میں کسی شخص کے لیے کوئی پناہ باقی نہیں رہی۔ اس کثرت سے احمدیوں کے اس طرح لوٹے جانے کی اطلاعیں آئے دن ملتی ہیں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ احمدی باوجود اس کے کہ تعداد میں بہت کم ہے مقابلتاً، ان کے ساتھ یہ واقعات ہو رہے ہیں تو باقی قوم کا کیا حال ہوگا۔ اور یہی حالت ہے، ہر طرف امن اٹھ چکا ہے، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا راج ہے، اور اعلان یہ ہو رہے ہیں کہ اب انقلاب برپا ہو گیا، اب ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اب دیکھو ہم تمہیں کیا نئے رنگ دکھاتے ہیں۔ تو آسمان پتہ نہیں کیا رنگ دکھائے گا۔ اگر ہماری دعائیں شامل نہ ہوئیں تو آسمان خون کی بارش کرے گا، اور ابھی بھی خون ہی کی بارش برس رہی ہے۔ اس لیے آسمان سے اگر روشنی چاہتے ہیں تو دعائیں کر کے اس حالت کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور دکھ ہیں بیوگی کے، یتم کے دکھ، اور طرح طرح کے دکھوں میں، قرضوں میں مبتلا بیچارے غریب جن کو دو وقت کی روٹی نہیں، کام بھی کوئی نہیں ملتا، سفارش نہیں ہے، رشوت کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ صرف پاکستان میں یہ حال نہیں، اور بھی ملکوں میں ہے۔ بس پاکستان سے نکل کر بھی دیکھیں، افریقہ میں بھی بہت غربت اور مصیبت ہے، بنگلہ دیش میں بھی بہت غربت اور مصیبت ہے، بعض دوسرے ممالک میں بھی یہ حال ہے، اور مصیبت تو ہر ملک میں نسبتی طور پر موجود ہی رہتی ہے، یہاں بھی ہے۔ بس یہ ان سب کے لیے من جملہ دعائیں کریں۔ اور جہاں تک علاقوں کا تعلق ہے، بوسنیا، کشمیر، فلسطین، چیچنیا اور سیرالیون وغیرہ، ان سب علاقوں کو بھی یاد رکھیں۔ اور جہاں تک مباہلے کا تعلق ہے، وہ چاہے ٹوٹا پھوٹا ہی قبول کیا، کچھ بولے تو ہیں یہ آخر۔ اب دعا کریں کہ اب آسمان بولے اور وہ آواز سارے عالم کو سنائی دے، بہرے بھی اس آواز کو سننے لگیں، اس کا دبدبہ ایسا ہو کہ وہ قاریہ بن کر اترے۔ یہ دعا خصوصیت سے کریں۔ اور اب میں چند دعائیں، اب درویشان قادیان ہیں، صحابہ مسلم اسلام، یہ سارے یاد ہی رہتے ہیں، میں بیان بھی کر چکا ہوں۔ چند دعائیں میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ کی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ اے میرے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ لوگوں کو گمراہ کروں۔ یہ اس لیے خصوصیت کے ساتھ یہاں میں اول پہلے رکھوائی ہے دعا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کا سرچشمہ ہیں، جن کو خدا سراج منیر کہتا ہے، اتنے منکسر مزاج ہیں کہ دعا شروع اس بات سے کی، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میرے ذریعے کوئی بھی کسی پہلو سے گمراہ رہا ہو، تو وہ جو ہزار پہلو گمراہی پھیلانے کے رکھتے ہیں، ارادتاً یا بلا ارادہ، ان کو کتنی ضرورت ہے اس دعا کی۔ فرمایا گمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں، دونوں پہلوؤں سے محمد رسول اللہ کا تو کوئی خطرہ ہی نہیں تھا۔ ہم سب اس خطرے کی حالت میں ہیں، جو کسی نہ کسی رنگ میں گمراہ کر بھی سکتے ہیں اور کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے بھی ہیں۔ تو یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اس بات سے بھی پناہ میں رکھ کہ میں کوئی لفظ کھاؤں اور دوسرے مجھے کسی لفظ کا شکار کر دیں، یا ظلم کرنے والا بنوں کسی پہلو سے بھی، یا ظلم کا نشانہ بنایا جاؤں، یا جہالت کا کوئی کام کروں، یا میرے خلاف لوگ جہالت کا ارتکاب کریں۔ تو بہت سے جو مضامین میں بیان کر چکا ہوں دعا کے لیے، ان پر یہ دعا بڑی عظمت کے ساتھ حاوی ہے۔ پھر اپنی ذات کا عجز اور خدا سے اپنی ذات کے لیے معافی مانگنے کا یہ عالم ہے۔ عرض کرتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا اولا یغفر الذنوب
इल्ला अंता फग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमा रहे, अर्ज़ कर रहे खुदा से, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया। तो हम लोग जो दिन रात जुल्म करते हैं किस हाल में हैं, कब इस इल्तिजा इस इल्हा के साथ ये दुआएं मांगते हैं। हमारा तो लम्हा लम्हा इस इकरार में गुजर जाए तब भी हक अदा नहीं होगा कि ऐ अल्लाह मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया, तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं, तू अपनी जनाब से मग़फ़िरत फरमा। अवला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता में जो सवालिया रंग था वो इस तर्जुमे में शामिल नहीं किया गया। एक अजीब अंदाज है। मेरे अल्लाह बता तो सही, कोई और है जो बख्श सके? तेरे सिवा है कौन जो बख्शिश कर सकता है? किस चौखट पर जाए, किसके दर की तरफ मुतवज्जे हो? बस तू ही है जो बख्शिश कर सकता है, बस तू बख्शिश फरमा। फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम, ऐ खुदा मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहम फरमा, और यकीनन तू ही बख्शने वाला और बार बार रहम फरमाने वाला है। अब चूंकि वक्त तो ज्यादा नहीं है, इसी मजमून की हज़रत और शाम की भी दुआएं हैं, मगर इन दुआओं के अंदर वो शामिल हैं सब। आखिर पर खुदा से खुदा मांगने की जो दुआ है ये सिखाकर फिर हम दुआ आखिरी शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीब शान थी कि सबसे ज्यादा बुलंद पाया दुआएं आपने की हैं, मगर अगर किसी पहले नबी की कोई दुआ अल्लाह ताला ने आपको बताई कि वो ये दुआ किया करता था, वो अच्छी लगती थी, तो हमेशा उसके हवाले से बताया करता है, अपने हवाले से नहीं। ये भी एक इनकिसार का रंग है, एक पर्दा है कि ये खूबी तो उसकी है जो मैं बयान कर रहा हूँ। हजरत दाऊद की एक दुआ पर आपकी नजर थी, इसलिए कि हजरत दाऊद से बहुत बढ़कर आपने अपने लिए अल्लाह की मोहब्बत मांगी है। इसलिए जिस चीज की कदर हो, जिससे प्यार हो, कोई दूसरा बोले तो कह देखो वो भी ये कह रहा है। इस रंग में आप फरमाते हैं, ये नहीं कि हजरत दाऊद से हिदायत ली है, ये मैं समझाना चाहता हूँ। अपनी अदाओं वाला एक नबी दिखाई दिया और कुछ उन अदाओं का मजहर बना, तो सारी दुनिया को बताया कि देखो वो भी तो है, उसकी तरफ नजर करो। तिरमिज़ी में है, हजरत अबू दरदा बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम यूं दुआ मांगा करते थे, ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझसे तेरी मोहब्बत पाता हूं और उन लोगों की मोहब्बत जो तुझसे प्यार करते हैं, और उस काम की मोहब्बत जो मुझे तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे। ऐ मेरे खुदा ऐसा कर कि तेरी मोहब्बत मुझे अपनी जान, अपने अहलो एयाल से भी ज्यादा अजीज हो जाए, और ऐ मेरे खुदा ऐसा कर कि मुझे तेरी मोहब्बत ठंडे पानी से भी ज्यादा अच्छी लगे। ठंडे पानी का तसव्वुर उस प्यासे का कि ठंडे पानी से मोहब्बत है जो मौत के किनारे तक पहुंचा हो, जो आग में झुलस रहा हो और पानी की एक कतरे की एक बूंद को तरस रहा हो, उस वक्त पानी की मोहब्बत की समझ आती है। तो ये दुआएं करें। आइए अब हम आखिरी इस दुआ में शामिल हो जाते हैं। तमाम बनी नौ इंसान और अहमदियत कि वो अहमदियत की इस पहलू से अहमदियत की दुआ के उन मकासद को पूरा करने वाली बने, और इस्लाम और अहमदियत इस पहलू से दो नाम नहीं हैं, और मज़िक हम कुल्ला मुमज़्ज़क़ इनकी दुआ भी शामिल करें, क्योंकि ये बदबख्त मारे जाएंगे तो दुनिया बचेगी, वरना नहीं बचती। आइए दुआ में शामिल हो जाए।
Amen.